بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامر شہزاد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت اٹلی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور شارٹ سی انفارمیشن دینی ہے آپ لوگوں کو۔ ان دوستوں کے لیے ہے یہ ویلاگ جو انٹرسٹڈ تھے یورپ آنے کے لیے اور اٹلی میں آنے کے سلسلے میں معلومات لے رہے تھے۔ تو ایک دوست سے کل بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ جاننے والے ہیں جو ویزا وغیرہ کا کام کر رہے ہیں اور اتھینٹک ہیں، کافی تسلی بخش کام کرتے ہیں۔ مطلب کہ وہ کامن کمرشل ایجنٹس والا سسٹم نہیں ہے کہ پیسے لے لیے اور غائب ہو گئے یا کوئی ایسا سین۔ تو فی الحال وہ جسٹ 2 کنٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک پرتگال کے لیے اور دوسرا رومانیہ کے لیے۔ تو رومانیہ چونکہ ابھی تک شینجن کنٹریز میں شامل نہیں ہے تو اس کا ویزا تھوڑا سستا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ویزا جسٹ ایک کنٹری کے لیے ہوتا ہے، رومانیہ کے لیے۔ اور بات چیت چل رہی ہے، ممکن ہے اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال کے ہاف تک رومانیہ بھی یورپی یونین میں شامل ہو جائے، شینجن میں شامل ہو جائے۔ تو اگر اس کے بعد شینجن میں شامل ہونے کے بعد کوئی رومانیہ میں آتا ہے تو اوبویسلی ویزا مہنگا پڑے گا اور 26 کنٹریز کے لیے ویلڈ ہوگا۔ اور اگر ابھی آتا ہے تو جب رومانیہ شینجن میں شامل ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا ویزا جو ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا 26-27 کنٹریز کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے تو چونکہ ورک ویزا ہوگا اور جو بھی بندہ رومانیہ آتا ہے وہ آسانی سے کام کر سکتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ اور جس بندے نے یہ کام کروا کے دینا ہے وہ بھی فل سپورٹ کرے گا، کام ڈھونڈنے میں آپ لوگوں کی پوری ہیلپ کرے گا، تاکہ نیا کنٹری ہے، نئی جگہ ہے، نئی زبان ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری سپورٹ دے گا۔ تو جو دوست انٹرسٹڈ ہیں، سیریسلی انٹرسٹڈ ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ تو ویسے جنرل انفارمیشن کے لیے تو بہت سی ویلاگز ہیں، وہ میں اپڈیٹ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ میں شارٹ ٹائم اسپیشلی اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ وہ دوست جو ان باکس میں یا کمنٹس میں کویسچن کرتے ہیں ویزا سے ریلیٹڈ، تو اٹلی کے لیے ابھی چونکہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، فلوسی اوپن ہوئی تھی اور ایک تو اس میں لمیٹڈ کوٹا تھا۔ پھر چونکہ ہمارے وہاں پر ہمارے ملک میں جو ایمبیسی کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ خراب چل رہا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور جو مختلف پاکستانی یہاں پر ہیں، تنظیمیں ہیں یا صحافتی ادارے ہیں، وہ سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے اسلام آباد میں اٹلی کی، اس کا نظام کچھ بہتر ہو سکے، کیونکہ ایک تو اپوائنٹمنٹس بیچی جا رہی ہیں، بہت مہنگی بیچی جا رہی ہیں، حالانکہ اپوائنٹمنٹس فری ہوتی ہیں اور ایمبیسی نے ڈائریکٹ دینی ہوتی ہیں۔ باقی جتنے بھی ملک ہیں ان کی ایمبیسیز جو ہیں وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ دیتی ہیں، اور پاکستان کی جو اٹالین ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، وہ اپوائنٹمنٹس بیچ رہے ہیں 1500، 2000، 3000 یورو میں، وہ کرائٹیریا کے حساب سے۔ مثلا ورک ویزا ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ کا ریٹ اور ہے، فیملی ری یونین کا ویزا ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ اور مہنگی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کی مجبوری کے حساب سے ریٹس بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کی مجبوریاں کیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس بار جو امیگریشن کا سسٹم تھا، جو فلوسی کا سسٹم تھا، وہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی اپلائی کرتا ہے پاکستان سے، ہندوستان سے یا فلوسی سے ریلیٹڈ کسی بھی کنٹری سے کسی بھی بندے کو بلانے کے لیے، تو اس سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، جو یہاں کا جو ان امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو بے روزگاروں کو روزگار کے لیے وہ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو ان سے سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کے پاس آپ نے اپنے سارے وہ کوالیفیکیشنز اور کوائف جمع کروانے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کرائٹیریا کا بندہ چاہیے، میں اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں، وہ بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں ایلیجیبل ہوں ورکر رکھنے کے لیے، نہیں مطلب کہ میں اگر خود کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو میں کسی بندے کو اسپانسر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میرا اپنا نیشنل ٹیکس نمبر ہونا ضروری ہے، میرا اپنا بزنس ہونا ضروری ہے، اور اس بزنس میں کیپیسٹی ہونا ضروری ہے نیا بندہ ایڈ کرنے کی۔ اور اس میں پھر میں نے ان کو یہ سارا کچھ پرووائڈ کرنا تھا کہ مجھے کس کرائٹیریا کا بندہ چاہیے، اور اس کرائٹیریا کا بندہ مجھے فلاں کنٹری سے اسپیسیفکلی فلاں نام کا کیوں چاہیے۔ تو جب ہم ان کو وہ ساری ریکوائرمنٹس بتاتے تھے تو وہ فرسٹ آف آل جو اٹلی میں لوگ موجود ہیں، ہمارے پروونس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گرد و نواح میں، ان سے ٹرائی کرتے تھے کہ اگر یہاں سے بندہ اویلیبل ہو سکتا ہے تو پھر باہر سے کیوں بلوانا ہے۔ تو اس وجہ سے کافی کمپلیکیٹڈ تھا۔ تو ایجنٹس نے تو یقیناً اس میں بھی بہت پیسہ بنایا ہوگا، اور لوگوں کو حقیقت نہیں بتاتے، لوگوں کو صرف یورپ کے ساؤتھ باغ دکھا کے کہ 1 یورو 300 روپے کا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ اتنی سیونگ ملٹی پلائی بائی 300 اور اتنی ہو جائے گی۔
تو وہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن وہ سیونگ تب ہوگی جب آپ یہاں پہ آئیں گے، جب آپ کو کام ملے گا اور جب آپ کی سیلری ہوگی تب ہوگا۔ تو اٹلی کا جو سسٹم تھا وہ کافی کمپلیکیٹڈ بھی تھا، اور چانس بھی بہت کم تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پچھلی فلوسی اوپن ہوئی تھی، دوست بتا رہے تھے کہ جو پچھلی فلوسی میں ہم لوگوں نے اپنے ریلیٹیوز کے لیے، جاننے والوں کے لیے اپلائی کیا تھا، ابھی تک ان کا نام ایمبیسی کی لسٹ میں نہیں آیا۔ مطلب کہ ایمبیسی نے ابھی تک ان کو فیس ٹو فیس انٹرویو کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں دی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سال کی فلوسی کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور جو لوگ اس میں ایلیجیبل کاؤنٹ ہوئے ہیں، جو لوگ اس میں سلیکٹ ہوئے ہیں، ان کی باری کب آئے گی۔ سب سے پہلے تو یہاں سے نلا وسطی جاری ہونا ہوتا ہے، نلا وسطی اسلام آباد ایمبیسی جائے گا، اس کے بعد پھر آپ کی لیگلائزیشن ہوتی ہے۔ لیگلائزیشن کے لیے اپوائنٹمنٹس چاہیے، وہ اس کا علیحدہ سے انہوں نے وہ لگانے ہیں، کھانچے لگانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، آپ لوگوں کو اپوائنٹمنٹس بیچی جانی ہے، 6 مہینے 7 سال اس پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ اگلا پروسیس ہوتا ہے اس کے ڈاکومنٹ سبمیشن کا اور کراس ویریفیکیشن پروسیس کا۔ تو ان مین ٹائم آپ کا جو نلا وسطی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ کافی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس جو سینیریو ہوتا ہے جو اٹلی سے ریلیٹڈ ہے۔ کوشش کر رہے ہیں اللہ کے لیے سسٹم بہتر ہو جائے۔ فی الحال تو ابھی تک جتنے بھی پروٹیسٹ کیے ہیں، جس طرح سے بھی کوشش کی ہے، کوئی خاص رزلٹ نہیں ملا ہمیں۔ تو اب 8 مئی کو ارادہ ہے، پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر ہے مختلف شہروں میں اٹلی میں، ہم سب کا ارادہ ہے 8 مئی کو روم میں جانے کا، کیپٹل میں، اور جا کر وہاں پر اس بارے میں احتجاج بھی کریں گے، میٹنگ بھی ہوگی، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی ساری یہ ریکویسٹ رکھیں گے۔ ایک جینون ریزنز ہیں، ایک جینون کمپلیکیشنز ہیں ہماری، اور ہمارے ایک ریزنیبل مسائل ہیں۔ تو امید ہے کہ حل ہو جائیں گے، کب حل ہوں گے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جب تک وہ حل نہیں ہوتے تب تک آپ لوگوں کے لیے یہی اپڈیٹ ہے کہ اگر آپ لوگ یورپ میں آنے کو خواہش مند ہیں تو اس کے لیے یہ 2 کنٹریز کی پاسبلٹی ہے۔ اور جیسے میں نے پیچھے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آ جاتے ہیں، امپورٹنٹ ہے یورپ میں آنا اور یورپ میں آ کے جاب کرنا۔ یورو کا ریٹ ایک ہی ہے، آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں کام کرتے ہیں، اپروکسیمیٹلی ریٹ سیم ہی ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر تنخواہ کم ہوگی تو اوبویسلی وہاں پر جو ایکسپنسز ہیں وہ بھی تھوڑے کم ہوں گے، وہ ریجن وائز ہوتا ہے، ایریا وائز ہوتا ہے، کنٹری وائز ہوتا ہے۔ مثلاً آپ اٹلی میں ملان میں جا کے کام کرتے ہیں تو تنخواہ اوبویسلی اچھی ہوگی، کام بھی شاید آسانی سے مل جائے گا، لیکن سیونگ آپ کی بہت کم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں پر ہر چیز بہت مہنگی ہے۔ آپ کو سنگل بیڈ، اگر آپ شیئرنگ میں روم میں بیڈ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت مہنگا پڑ جانا ہے رسپیکٹ آف دس سٹی جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 110 یورو سے 150 یورو تک چل رہا ہے فی بیڈ کا جو ہے وہ شیئرنگ میں۔ اور باقی جو میس کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا جو بھی شاپنگ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے خود ڈیوائڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے یہاں پر کہ جو آپ نے جو ہے ایک فکس بیڈ کا کرایہ دینا ہے، 120 ہے، 110 ہے، جو بھی یورو ہے، وہ آپ نے ان کو اس حساب سے دے دینا ہے، اور اس میں سب کچھ انکلوڈڈ ہے، گیس کا بل، پانی کا بل، بجلی کا بل، سب کچھ انکلوڈڈ ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر ایکسٹرا برڈن کوئی نہیں ہے۔ میٹروپولیٹن سٹیز کا مجھے نہیں آئیڈیا روم اور ملان میں، کیونکہ میں نہ وہاں کبھی رہا ہوں اور نہ میرا کوئی ایسا جاننے والا ہے جو پرسنلی وہاں پر جس کا ایکسپیرینس ہو، لیکن یہ معلومات ہے کہ وہ مہنگے شہر ہیں۔ ہم جیسے اپنے کنٹریز کی مثال لیتے ہیں، پاکستان کی مثال لیتے ہیں، آپ لاہور میں رہتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کا ڈیلی ایکسپنسز یا آپ کا جو رینٹ ہے، ہاؤس رینٹ ہے، وہ ڈیفرینٹ ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اس کا اور ہے، کراچی کا اور ہے، راول پنڈی کا اور۔ تو جہاں پر جس حساب سے آپ کی سیلری ہوگی، آپ کے ایکسپنسز بھی اسی حساب سے ہوں گے۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ جسٹ یہ کاؤنٹ نہیں کرنا کہ آپ کو جو ہے وہ 500 یورو بچ رہے ہیں تو آپ کی 1.5 لاکھ روپے پاکستانی بن جائیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے کہ 500 یورو کس صورت میں بچیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا، سب سے امپورٹنٹ ہے یورپ میں جاب کا ہونا لیگل طریقے سے۔ غیر قانونی رسک بالکل نہیں لینا، کسی بھی قسم کا غیر قانونی۔ اگر کوئی ایجنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو فری میں یورپ کے کسی بھی کنٹری میں شینجن میں پہنچا کے اس کے بعد آپ سے پیسے لے گا، اور پیسے بھی انسٹالمنٹ میں لے گا کہ آپ کام کریں گے اور سیلری میں سے دیں گے، بالکل ان باتوں میں نہیں آنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللیگل طریقے سے بھیجیں گے۔ ابھی کل کے میں نیوز پڑھ رہا تھا، 2 کشتیاں ڈوبی ہیں، تقریباً 140-150 بندے تھے، سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، بہت سارے اس میں پاکستانی بھی تھے اور دیگر ایشین کنٹریز کے بھی تھے۔ تو یونان والی سائڈ پہ ہوا ہے یہ انسیڈنٹ، اور اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، کنٹینرز میں بھیجا جاتا ہے اور شپس میں بھیجا جاتا ہے، بوٹس میں بھیجا جاتا ہے، لاوارث ہوتے ہیں۔ آپ لوگ
ان کے لیے ایجنٹس کے لیے زیرو ویلیو رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں پیسے دے دیے، پیسے ان کی جیب میں پہنچ گئے، آپ کی ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ نہ وہ کسی کو جواب دیں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ نہیں پہنچتے تو ان سے کوئی پوچھے گا، آپ لاوارث ہو جاتے ہیں۔ اور آپ قیمتی ہیں تو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اس لیے غیر قانونی طریقے کا کوئی بھی رسک بالکل نہیں لینا۔ جو بھی قدم اٹھائیں لیگل طریقے سے اٹھائیں، قانونی طریقے سے اٹھائیں، بے شک اس میں آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے، زیادہ انتظار کر لیں، لیکن کسی کے باتوں میں نہیں آنا، لالچ میں نہیں آنا، اور یہ سبز باغ دکھا کے جو لوگ لوٹتے ہیں، پلیز 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 ان سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انفارمیشن ہو، ہر کنٹری کی جو ہوتی ہے آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی مل جاتی ہے، اور گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ہر کنٹری کی ویب سائٹ کو انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ ساری انفارمیشن گھر بیٹھے کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ایمبیسی کے ساتھ 80% جو ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ ہاں کچھ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایمبیسی نے کچھ چینجز کی ہوتی ہیں اور وہ ویب سائٹ پہ شو نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب آپ ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ فرسٹ آف آل جو آپ کو لسٹ آف ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں وہ اوریجنل ہوتی ہے، وہ اپڈیٹڈ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے یہی جنرل انفارمیشن تھی، ویلاگ زیادہ لمبا نہیں کرتے، کافی لمبا ہو چکا ہے۔ مختصر یہی ہے کہ ان دو کنٹریز کا جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے لیے پاسبلٹی ہے، اور اگر آپ لوگ سیریسلی انٹرسٹڈ ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے سے اور اپنی ڈیٹیل سے اس بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، پھر اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے، اور ان سے بھی جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی پھر اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور جو بندہ اس میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہوگا اس کو فرسٹ آف آل ہم ساری گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے، اور اگر تو اس کو ہر لحاظ سے سوٹیبل ہوا تو پھر اس کا پروسیس کروائیں گے، لیکن میرا اس میں کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس میں ٹریول ایجنٹ ہوں، نہ میں پارٹیسپینٹ ہوں، نہ میں پارٹنر ہوں کسی کا، میں جسٹ آپ لوگوں کو وہ انفارمیشن دے رہا ہوں جو مجھے ملی ہے اور مجھے انٹرسٹنگ لگی ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو سوچا کہ انفارمیشن دے دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن کسی ایجنٹ کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچتی ہے، تو کس طرح سے پہنچتی ہے مجھے نہیں آئیڈیا، تو میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ، جو بھی انفارمیشن ہوگی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ جینوئنلی شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اہل خانہ کا بھی، جہاں رہیں خوش رہیں محفوظ رہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔